مرنے سے کچھ منٹ پہلے موت کا فرشتہ آ کر اس مرنے والے انسان کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک فرشتے کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اس مرنے والے انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب فرشتے کسی نیک انسان کے پاس نیک انسان کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں تو اس کو آ کے سلام کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور آ کر اس مرنے والے انسان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ چلو تم کو اللہ نے بلایا ہے، چلو تمہاری قبر تمہارے لیے سجائی جا چکی ہے، چلو آسمانوں پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں تو بڑے ہی اعزاز کے ساتھ ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں، اس کی روح کو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں، آسمانوں تک لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبر کھودی جاتی ہے، اس کی تدفین کی تیاریاں چلتی ہیں۔ اتنی دیر بھی اس نیک بندے کی روح بڑا پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں سے یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ لوگوں جلدی کرو، مجھے جلدی نہلاؤ، مجھے جلدی تدفین میری کر دو، مجھے قبر کے اندر لٹا دو، میرا دنیا میں دل نہیں لگتا تھا، میں دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا، اب جلدی کرو، مجھے اصلی ٹھکانے قبر میں پہنچا دو۔ کیونکہ اس کو یہ کہا جا چکا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے قبر کو سجایا جا چکا ہے، تمہاری قبر خوشبو سے مہک رہی ہے، تمہاری قبر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن جب وہیں کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے، جب کوئی بے نمازی فاسق فاجر انسان ہوتا ہے، تو موت کا فرشتہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم نے بہت بری زندگی گزاری، تم نے اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا، حالانکہ تمہیں پیدا کیا گیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن تم نے جھوٹ بولا، مکر کیا، گناہ کیے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اب تمہارا آنے والی جو منزلیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس کی بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کی روح کو اس طرح کھینچتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کو، اس منظر کو بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار انسان کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس اون کو کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح مرنے والے کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور نیک بندے کی روح کس طرح نکلتی ہے، اس بات کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس طرح روح نیک بندے کی نکلتی ہے جس طرح بچہ دودھ پیتے پیتے سو جائے، ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے کہ بچہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ اس طرح روح نکلتی ہے جس طرح گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔